الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مطہرات، اور اب جس مطہر کا ذکر ہے وہ ہے مسلمان کا غائب ہونا۔ مسلمان کے غائب ہونے سے کیا مراد؟ یعنی ایک مسلمان کسی کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کے بعد جب وہ چلا جائے اور نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یا یہ کہ ملاقات کے بعد وہ چلا گیا، اب وہ چاہے قریب چاہے دور، چاہے ایک دن کے بعد آئے چاہے 2 دن کے بعد آئے، اس جانے کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ لہذا مطہرات میں سے مطہر یہ، اور یہ مسئلہ کس طریقے سے ہے اس کو تدریجاً بیان کیا جائے کہ فرض کریں کہ ایک شخص آپ کے سامنے ہے اور وہ نجس ہو گیا۔ اب یہ نجس ہونا کس چیز سے تھا؟ فرض کریں خون سے، فرض کریں کسی اور چیز سے نجس ہو گیا، شراب سے نجس ہو گیا، پیشاب سے نجس ہو گیا، یا کسی متنجس سے نجس ہو گیا، یعنی ایک میز یا ایک جگہ جو پیشاب سے نجس تھی۔ اور اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ عین نجس یعنی وہ نجس چیز کہ جو ذاتاً نجس ہے، متنجس وہ کہ جو ذاتاً نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کپڑا پیشاب سے نجس ہو جائے تو کہا جائے گا پیشاب عین نجس ہے، کپڑا متنجس ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیشاب سے ڈائریکٹ نجس ہو گیا، یا یہ کہ ایک اس پانی سے نجس ہو گیا کہ جو پیشاب سے نجس ہو گیا تھا، بس چاہے عین نجاست سے نجس ہو چاہے متنجس سے نجس ہو، اور اب یہ چلا گیا، جا کے جب یہ واپس آئے گا تو کیا اس کو ہم پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ تو کچھ شرائط کے ساتھ اس واپس آنے والے کو پاک مانا جائے گا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور نجاست اور طہارات کے احکام سے آشنا ہو۔ یہ ہو گئی پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ جس چیز سے وہ نجس ہوا ہے اسے علم ہو اس چیز کا کہ یہ نجس ہے، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہاں پر فتوے مختلف ہیں، جیسے کہ نجاست خوار اونٹ کا پسینہ آیا نجس ہے یا نماز اس میں باطل ہے۔ فرض کریں کہ ہم نجاست خوار اونٹ کے پسینے کو نجس سمجھتے ہیں، اور اس شخص کا ہاتھ نجس ہو گیا ہے نجاست خوار اونٹ کے پسینے سے ہمارے حساب سے، تو شرط یہ ہے کہ یہ شخص بھی نجس جانتا ہو، یعنی اونٹ کے نجاست کھانے والے اونٹ کے پسینے کو نجس جانتا ہو۔ بس پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو، عاقل ہو۔ دوسری شرط یہ کہ جس چیز سے ہاتھ نجس ہوا ہے وہ بھی اس کو نجس جانتا ہو۔ تیسری شرط یہ کہ اسے علم ہو کہ میرا لباس یا میرا کپڑا نجس ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی 2 صورتیں ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نجس ہو گیا کسی چیز کی وجہ سے، ہمیں علم ہے اسے علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میز نجس تھی اور اس شخص نے آ کے اس گیلی میز پہ اپنا ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ ہمیں علم ہو گیا کہ اس کا ہاتھ نجس ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ نجس ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسے علم ہو کہ میں نجس ہو گیا ہوں، یا میرا ہاتھ یا میرا لباس نجس ہو گیا۔ چوتھی شرط یہ کہ ہم نے اسے اس عالم میں دیکھا ہو
کہ فرض کریں نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہوئے کہ جہاں پر طہارت شرط ہے. مثال کے طور پہ حج کے زمانے میں ہم نے کسی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو یہاں پر طہارت شرط ہے. یا عام زندگی میں شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اگر اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو پہلی شرط کیا تھی کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسائل سے آشنا ہو. دوسری شرط یہ کہ وہ جانتا ہو کہ یہ چیز نجس ہے. تیسری شرط یہ کہ وہ یہ جانتا ہو کہ میں نجس ہو گیا ہوں. چوتھی شرط کہ اگر ہم نے اسے ان تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا. لیکن ایک شرط کا اور اضافہ ہوتا ہے اس میں، وہ کیا کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ نماز میں طہارت ضروری ہے. یہ ہو گئیں 5 شرطیں. اور چھٹی شرط یہ کہ ہم احتمال دیں کہ اس نے پاک کر لیا ہوگا. اب یہ 6 شرطیں ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ مثال بیان کرتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص کا لباس یہ ہاتھ نجس ہو گیا خون کی وجہ سے. اب ہم نے اسے بتا دیا کہ یہ خون ہے فرض کریں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ خون نجس ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ ہاتھ نجس ہے. یہ ایک بالغ ہے، عاقل ہے اور مسئلے مسائل کو جاننے والا ہے. ہم احتمال یہ دیتے ہیں کہ اس نے طہارت کی ہوگی. اور پھر ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ نماز میں طہارت شرط ہے. ایسا شخص اب ہمارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے، وہ خون کو نجس جانتا ہے. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہاتھ نجس ہے. ہم یہ احتمال دیتے ہیں کہ اس نے پاک کیا ہوگا. پھر ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میں طہارت شرط ہے، اس چیز کا اسے علم ہے. تو ان تمام شرائط کے ساتھ اگر ایک شخص نجس ہو چکا ہو اور ان تمام شرائط کے بعد وہ ہمیں ملے تو 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد آیا اسے پاک مانے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ مسلمان کا نگاہوں سے غائب ہونا ان 6 شرائط کے بعد اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا ہاتھ یا اس کا لباس پاک مانا جائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.